मुरसलीन व अहल बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। सलावत। बिरादरान खारान ईमानी अंजुमन गुलिस्तान ज़हरा मैरीलैंड के ज़ेर एहतमाम 1442 हिजरी के अशरा मुहर्रमुल हराम की आज पहली बाकायदा उन्वान वाली मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया के लिए, मिंबरान अंजुमन गुलिस्तान ज़हरा के लिए, MC साहब के लिए, जनाब सैयद क़ल्ब अब्बास शाह साहब काज़मी और उनकी पूरी फैमिली के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, पढ़ने सुनने वालों के लिए, मातमियों के लिए, नौहा खानों के लिए, अज़ादारों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल इस अशरे को आपकी अंजुमन से, आपसे शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इस अशरे को हम सब के लिए बाइस नजात करार दे। कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो, आप तमाम हज़रात व ख़वातीन के रिज़्क़ व माल में बरकत हो, अहलो अयाल में बरकत हो। उन्वान सुखन जो इन 10 रोज़ा मजालिस के लिए मुंतखब किया है, ये है मुक़द्दिमाए विलायत। हम इस 10 रोज़ा ख़िताब में तकरीबन 20 to 25 मिनट्स की जो गुफ्तगू हमारी होगी और फिर थोड़ा सा मसाइब भी हुआ करेगा, तकरीबन 20 मिनट्स की ड्यूरेशन इसकी होगी और 10 मिनट के मसाइब होंगे। इसे हम अशरा विलायत करार देंगे। तो आज मैंने जिस आय वाफ़ी हिदाया को आपकी खिदमात आलिया में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इसे आय बल्लिग, आय तबलीग के नाम से जाना जाता है। अगरचे इसमें ज़िक्र है विलायत का, मगर आयतुल विलायत वो 55 नंबर वाली है जिसमें इरशाद होता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। कुरान मजीद में ये भी इरशाद है हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़। कुरान में लफ्ज़ विलायत नहीं आया, लफ्ज़ वलायत आया है और वो भी एक ही मर्तबा आया। मुश्तक़ात विलायत इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खुद मौला है, वज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। जैसा ये मौला का लफ्ज़ आया है, वली का लफ्ज़ आया है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसे अभी अर्ज़ कर चुका हूँ। मुश्तक़ात विलायत का इस्तेमाल हुआ है पूरे कुरान में। अगर आप पूछें कि वलायत कितनी मरतबा आया है तो सिर्फ एक, और अगर कोई शय एक मरतबा ज़िक्र हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अहम नहीं। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। शरीयत का जिक्र भी सूरह जासिया में एक मरतबा है। क्या शरीयत अहम नहीं रहेगी? लिहाजा एक मरतबा कोई शय अगर वअलमू अन्नमा गनिमतुम फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील, एक मरतबा खुम्स का जिक्र आया है तो क्या खुम्स की अहमियत नहीं होगी? एक मरतबा आए या 115 मरतबा आए, 70 मरतबा आए, 12 मरतबा आए, 14 मरतबा आए, हुक्म रब एक भी काफ़ी होता है। नस कायम हो जाती है, सरीह दलील, फर्म आर्ग्यूमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है जब एक भी
फर्म दलील आ जाए किसी अम्र पर, विलायत पर तो हम अंबार लगा देंगे दलाइल के। तो जिस आय वाफ़ी हिदाया को मैं आज उन्वान कर रहा हूँ वो आय बल्लिग है, और आप हैरान होंगे ये आय बल्लिग मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान की ये आयत है। और पूरे कुरान मजीद में बल्लिग सिर्फ एक ही मरतबा आया है। मुश्तक़ात आए हैं अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख़शौनहु वला यख़शौना अहदन, युबल्लिगूना आया है, बल्लिग पूरे कुरान में सिर्फ एक मरतबा आया है। ये भी ज़हन नशीन फरमा लें कि कुछ जुमले इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन व इल्लम तफल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ये मुनफरिद जुमले हैं। इरशाद हुआ दावत ज़िल अशीरा में, जिसको ज़ुल अशीरा भी पढ़ा जाता है, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ये ऐलान हुआ इब्तिदाए इस्लाम में। पूरे 23 साल के बाद ऐलान हुआ या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। मैं अगर यूं कहूं कि इस्लाम दो ब्रैकेटों का नाम है, आगाज़ इस्लाम है अशीर से, तकमील इस्लाम है गदीर पे। और बदकिस्मत है वो जो अशीर को भी नहीं मानते, गदीर को भी नहीं मानते। खुशकिस्मत है आप कि अशीर से गदीर तक आपने मोहम्मद व आले मोहम्मद का और इस्लाम का दामन तर्क नहीं किया। वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, 40 सूरमा, 40 बड़े लोग कुरैश के बुलाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनको बताया कि मैं मबऊस बरसालत हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। और फिर उसी दिन दावत ज़ुल अशीरा के दिन जो पहला जलसा है इस्लाम का, आप नौडेरू में मियाँ नवाज शरीफ का जलसा नहीं करा सकते, रायविंड में आप इमरान खान का जलसा नहीं करा सकते, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए। इस्लाम का जो पहला जलसा हुआ वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन के बाद, वो अबू तालिब के दौलत खाने में हुआ। पता चला हुजूर का कॉन्स्टिट्यूशन, हुजूर का मजहब, हुजूर का स्कूल ऑफ थाट सिवाय अबू तालिब के किसी से मक्के के साम्राज्य में मिलता नहीं था। तो जिसने पहला जलसा कराया हो उसको आप पूछेंगे कि वो मुसलमान था या नहीं था? नऊज़ुबिल्लाह। बल्कि इस्लाम में तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दर्जा वो है जो पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म का दर्जा है। अगर आज कायदे आज़म जिंदा होकर किसी एयरपोर्ट पर आ जाएं, किसी इमिग्रेशन ऑफिसर में हिम्मत है कि उनसे पासपोर्ट पूछे, इसलिए कि वो बानी पाकिस्तान है। मैं तो हज़रत अबू तालिब को बानी इस्लाम समझता हूँ, जो सोफिस्टिकेटेड शेप में इस्लाम आया है शरीयत मोहम्मदी को लेकर, उसके बुनियाद गुजार का नाम है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। यहाँ पर 40 लोगों को दावत दी गई, थोड़ा सा खाना पकाया गया, मगर बरकत उसकी ये हो गई कि वो सब पे काफ़ी हो गया। खाने वालों में सिवाय हुजूर के, मौला अली के, हज़रत अबू तालिब के कोई और न था जो दायरे ईमान में हो। वो 40 के 40 तो मुनकिर थे। गोया हुजूर का ये तरीक़ा है कि जब तबलीग के लिए बुलाओ तो मज़हब न पूछो। आज हमारे मुसलमान तो पहले इसी तरह मज़हब चेक करते हैं जिस तरह आज मराकज़ में दाखिल होने से पहले थर्मामीटर से आपका बुखार चेक किया जा रहा है। तो अल्लाह का रसूल तो गैरों को खिला रहा है न्याज पहले जलसे की। तो ये सिर्फ हमने सीखा है कि हम जब न्याज हुसैन बांटते हैं या सबील गाजी, हमने कभी फ़िरका भी नहीं पूछा, कभी मज़हब भी नहीं पूछा, इसलिए कि दावत ज़ुल अशीरा का परताव है गदीर भी, करबला भी, अज़ादारी। आप मुलाज़ा फरमाएं कि इस पहली दावत में हुजूर ने लोगों को दावत दी। ये बेख्तिलाफ़ रिवायात 3 दिन तक आते और चले जाते। चौथे रोज़ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फ़ाख़ज़ सैफ़हू बियदिही, आपने तलवार अपनी न्याम से निकाल ली और कहा कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक उठेगा नहीं हत्ता यस्मा कलाम इब्ने अखी, जब तक मेरे भतीजे का कलाम न सुन लो।
اور پھر یہ بھی کہا لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی، اور پھر کہا قم یا سیدی و مولایا و بلغ رسالتا ربکا فانک صادق المصدق۔ یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ چھوٹے سے مجمع میں آپ نے اے ابو طالب ہمارے حبیب کو مولا بھی کہہ دیا، حاضہ بھی کہہ دیا، آپ نے یہ کہا کہ میرا مولا ہے، آپ نے کہا سید ہے، ہم سیادت چلائیں گے تو تمہاری نسل میں چلائیں گے، اور جس طرح تم نے حاضہ کہا ہے اپنے بھائی ابو لہب کے مقابل پر، وما انت وحاضہ، خبردار جو حاضہ کو چھیڑا ہم تمہارے بیٹے کی ولایت کا اعلان غدیر میں کرائیں گے، تو حاضہ مولا ہی سے کرائیں گے، اور آپ نے ہمارے حبیب کو مولا کہا ہے، ہم غدیر کے بڑے جلسے میں آپ کے بیٹے کو مولا کہلوا کے احسان اتار دیں گے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہاں پر حضور نے یہ بھی فرمایا ایکم یوازرنی فی ھذا الامر الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی بینکم، کون ہے تم میں سے کہ جو اس امر رسالت میں میرا بوجھ بٹائے، میرا وزیر بنے، تو وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو تین چیزیں تو طے ہو گئیں، وصی بھی بن گئے حضرت علی، خلیفہ بھی بن گئے، بھائی بھی قرار پا گئے، ڈکلیئر ہو گئے بلکہ یوں کہوں تو۔ اب یہ انا یا رسول اللہ 3 مرتبہ کہا مولا علی نے کھڑے ہو کر، انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں وزیر بننے کو تیار ہوں۔ تو اسی لیے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ تو بنا جو میرے اہل بیت سے ہو میرا وزیر، من اہلی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، وہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے ہو جو میرا وزیر ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرمائیے میرے حبیب کہ سلطان نصیر اپنی طرف سے بھیج۔ یہاں پر یہ بھی بات سمجھنے کے قابل ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں یہ اعلان ہو گیا، اور 23 سال کے بعد تکمیل اسلام کی جب گھڑی آئی تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کے ذریعے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور حضور نے فرمایا، پہلے پوچھا میں اولا ہوں کہ نہیں، جب سب نے کہا آپ اولا ہیں تو فرمایا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا۔ اس کے بعد جو ری ایکشن ہوا وہ یہ ہوا، 1,30,000 کا مجمع تھا، سب کے سب نے مبارکباد بھی دی اور بیعت کی، اور ازواج مطہرات نے بھی بیعت کی، اور حضرت نے فرمایا وسلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، اے میری ازواج، اے میرے اصحاب، علی کو سلام کرو امیر المؤمنین کہہ کے۔ ذوالعشیرہ میں بن گئے تھے، بھائی قرار پا گئے تھے، ڈکلیئر ہو گئے تھے، وصی بن گئے تھے، خلیفہ بن گئے تھے، وزیر بن گئے تھے، پوری لائف میں سلطان بھی رہے، نصیر بھی رہے۔ حضور نے جاتے ہوئے ان کو ڈکلیئر کیا مولا، جس معنی میں حضور اولا ہیں، بہتر، افضل، اسی معنی میں حضرت علی مولا ہیں۔ تو ریئیکشن یہ ہوا کہ بیعت ہوئی، باقاعدہ اصحاب نے بھی بیعت کی، ازواج نے بھی بیعت کی۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، جب علی کو مولا بنایا تو علی کی بیعت کی اصحاب نے، تو کسی صحابی میں یہ جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ علی سے بیعت مانگے؟ یہ تو قرآن کی بھی مخالفت ہے، حدیث کی بھی مخالفت ہے، اللہ کی بھی مخالفت ہے، رسول کی بھی مخالفت۔ تو حضرات و خواتین، یہ جو غدیر کا اعلان تھا، اس میں حارث بن نعمان فہری نے کہا کہ اگر یہ تیرے رب کی طرف سے ہے تو اس سے کہے کہ مجھ پہ پتھر مار دے، پتھر آ گیا، بسم کر گیا اس کو۔ سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں رہیں گے اے میرے حبیب ان پہ عذاب نہیں ہوگا، تو حضور تو کھڑے ہیں، عذاب کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
کہ جو ولایت علی کا منکر ہو وہ امت رسول میں رہتا ہی کہاں ہے کہ عذاب سے بچ سکے۔ اور دوسری بات یہ طے ہو گئی، اللہ نے طے فرما دیا، لا الہ الا اللہ کے منکر کو برداشت کروں گا، محمد الرسول اللہ کے منکر کو بھی برداشت کروں گا، سزا وہاں دوں گا، مگر جو علی ولی اللہ کا منکر ہوگا اسے نہ یہاں چھوڑوں گا اور نہ وہاں چھوڑوں گا۔ بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولا و مولا کل مؤمن و مومنت، یہ حضرت عمر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اور حسان ابن ثابت نے باقاعدہ پورا قصیدہ فی البدی کہا۔ تو آپ ایمان سے بتائیں، مولا علی کی ولایت کے لیے، خلافت کے لیے، وصایت کے لیے، اخوت پیغمبر کے لیے، مواخات کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ آخری جملہ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب اعلان ہو گیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں ہے، مائدہ میں، اور میں خدا آج تم مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ کس سے؟ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، یعنی اس کی بابت راضی ہو گیا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ جب اسلام علی کو چھوڑ کر رضی اللہ عنہ نہیں بن سکتا تو مسلمان کی کیا ہمت ہے کہ علی سے ٹکرا کے رضی اللہ عنہ بنتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے، مولا علی کی ولایت و حکومت ہماری باڈی پہ رہے، ہماری پوری زندگی پہ، سچ بولیں کیونکہ سچوں کے ماننے والے ہیں، مولا علی کی ولایت و حکومت ہمارے بدن پہ رہے، اور مولا علی جو ناخدا ہے کشتی نجات کے، ان کی کشتی میں ہم سوار ہوں۔ جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں تو آپ کیپٹن کی بات مانتے ہیں یا فلائٹ اٹینڈنٹ کی بات مانتے ہیں یا خلبان کی بات مانتے ہیں جو پائلٹ ہوتا ہے؟ جب آپ نے علی کو پائلٹ مان لیا ہے اسلام کے جہاز کا، تو آپ اپنی ول کو شامل نہ کریں، اپنی لائف میں ساری زندگی اطاعت مولا کائنات میں گزار دیں، تب انشاءاللہ مولا بالی پہ بھی آئیں گے عند قبض الروح، اور انشاءاللہ قبر میں بھی تشریف لائیں گے۔ آج یکم محرم ہے اور فاطمہ کا لال آج پہنچ چکا ہے قریب کربلا۔ جب حسین بن علی دربار میں گئے تھے تو حسین بن علی نے وہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الامیر انت تعلم بان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم نغدو و تغدون ننظر و تنظرون۔ جلدی نہ کرو، ہمارا بھی تعارف سن لو۔ واما یزید رجل فاسق متجاہر بالفسق قاتل النفس المحترمۃ شارب الخمر لائب بالقلاد والقردہ الی آخر، اور فرمایا ومثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابو الفضل کو 18 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ باہر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر میری صدائے تکبیر بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ جیسے اللہ اکبر کہا جب مروان ابن حکم ملعون نے کہا ولید ابن عتبہ کو فضرب عنقہ، اضرب عنقہ، کاٹ دے اس کی گردن، جس پر آپ نے فرمایا ابن الزرقہ تیری یہ مجال، شرمندہ ماں کے بیٹے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، ابو الفضل آگے آئے، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ مفہوم ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، بھائی ابھی نہیں، کہا تو تھا ابھی نہیں، بن گیا کبھی نہیں۔ گھر واپس آئے، دروازہ بھاری نظر آیا، کہ من وراء الباب، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ کہ بھائی اور کون ہو؟ آپ کی بہنوں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، اللہ کو قرآن کا واسطہ دے رہی ہے کہ پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی ہے۔ بی بی زینب نے کہا، نانی اماں ام سلمہ نے یاد کیا ہے بھیا، آئے تو ساحت صیحتن عظیمہ، چیخ ماری بیوی نے، زوج رسول نے کہا چیخ کیوں ماری ہے؟
کہا مجھے تمہارا بچپنا یاد آ گیا، ایک روز وہی آ رہی تھی رسول پر، وہی طویل تھی، تمہارے نانا نے کہا تھا کبھی بھی بی بی کسی کو میرے قریب آج نہ آنے دینا۔ آپ کے بابا آئے میں نے پلٹا دیا، آپ کی اماں آئی میں نے پلٹا دیا، آپ کے بھائی آئے پلٹا دیے گئے، آپ بھی آئے دیواریں پکڑ کر، میں نے آپ کو پلٹانا چاہا تو تمہارا نانا نکل آیا تھا، سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالہن نہ تھی، اور کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم میرے حسین کے لیے نہیں تھا، حسین وہ ہے عزیزو جس کی ناز برداری اللہ نے بھی کی، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، ان للحسین مصباح ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح حسین منی وانا من حسین۔ میرے عزیزو، واقعہ کربلا پورا کا پورا نانی اماں کو دکھایا، اور پھر نانا کی قبر پہ آئے، بے ہوش ہو گئے، نانا کو خواب میں دیکھا، کہتے حبیبی یا حسین، بابا منتظر ہے، اماں منتظر ہے، میں منتظر ہوں، بھائی منتظر ہے، اللہ اکبر۔ کہتے نانا مجھے اپنی قبر میں لے لے، کہ نہیں بیٹا آپ کا اللہ کے پاس ایک مقام ہے، وہ شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اماں کی مزار پہ گئے، راوی نے لکھا جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے تو کوہ باوقار کی طرح، مگر جب اماں کی قبر پہ گئے تو ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ جاتا ہے، گر جاتے تھے، سنبھل جاتے تھے، اور جا کے منہ رکھ دیا قبر پہ، کہا السلام علیکہ یا اماں، جواب آیا غریب علیک السلام یا غریب الام یا قتیل الام یا شہید الام۔ بھائی کی مزار کو خدا حافظ کیا، چلنے لگے۔ میرے عزیزو، بیویاں آتی گئیں، سوار ہوتی گئیں، کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی وہ آئی کہ غازی سے پہرا چھوٹ گیا، حسین نے کرسی چھوڑ دی، کوئی شہزادہ بڑا، اس نے پشت پہ ہاتھ رکھا، غازی نے اپنا زانو تہ کیا، پشت پہ امام حسین نے بھی ہاتھ رکھا، اکبر و قاسم نے سنبھالا۔ یہ کون تھی؟ یہ زینب عالیہ تھی، تبھی تو 11ویں کے دن کہتی تھی یا ابا الفضل انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج من المدینہ۔ عزیزو، جب چلنے لگے تو بار بار نانا کے شہر کی دیواروں کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ جملے بھی روایت میں ملتے ہیں کہ نانا کوئی اور آئے نہ آئے، یہ غریب آپ کے شہر میں واپس نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی بیمار کو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور شاید بی بی ام سلمہ کے لیے بھی اور بی بی ام البنین کے لیے بھی، جب قافلہ جا رہا تھا کسی نے آ کر اجتماعی طور پر نہ روکا کہ فرزند رسول نہ جائیے۔ یہ جو شب تھی 27 اور 28 کی، عروہ غفاری کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے عروہ غفاری صحابی رسول کو دیکھا، دھاڑے مار کے رو رہے تھے، حالانکہ ان کی کانوں کی سماعت سنگین تھی۔ مجھے کہنے لگے بی بی میرے کان تو کچھ سنتے نہیں، مگر آج رات سے مجھے بنی ہاشم کے محلے سے بیویوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ تو کہا آہستہ بول عروہ، حسین وطن چھوڑ رہے ہیں اور اہل خانہ کو، اہل بیت کو اور بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ سلام ہو میرے مولا، سلام ہو میرے آقا زادو، سلام ہو سیدانیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، تم نے ہر قربانی دی مگر تکمیل اسلام کے بعد حفاظت اسلام کا سبب اور وسیلہ پیش کر دیا۔ ماتم حسین یا حسین واہ۔